السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوست بھائیوں، آج کا سبق سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ جو آیت ہے 163 نمبر، خود بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت بڑی حکمت رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور لوگوں تمہارا معبود اللہ واحد ہے۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، اللہ ایک ہے، پوری کائنات کو چلانے والا۔ بے شک اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، عبادت کرو خالص مخلص ہو کر، ایک اللہ کی عبادت۔ اب عبادت کیا چیز ہے یہ بتا دیتا ہوں آج میں۔ میرے بھائیوں، عبادت دین کے 5 رکن ہیں۔ 5 رکن پر عمل کرنا عبادت ہے۔ پہلا رکن لا الہ کو سمجھنا عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے، اس کو 5 وقت میں پڑھنا ہے اور با ادب ہو کر پڑھنا ہے، اور خیال بھی اپنے ادھر ادھر نہ ہوں میرے بھائیوں، اور خشوع سے پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، تیسری بات، رمضان شریف جب آئے اس کے روزے رکھ لیا کرو میرے بھائیوں، یہ فرض ہیں۔ زکوٰۃ بھی فرض ہے ایمان والوں پر، یہ سارے کام ایمان والوں پر فرض ہیں۔ زکوٰۃ تو اس پر فرض ہے جس پہ جدات ہو، اور حج بھی اسی پر فرض ہے جس کے پاس جدات ہو۔ ہمارے جیسے غریب تو صرف امید رکھتے ہیں اور خیالات اپنا خانہ کعبہ کی طرف رکھتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں لوگ پڑھنے جاتے ہیں۔ خیال یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، ہونا بھی چاہیے یہ خیال۔ اور اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنانا میرے بھائیوں۔ یہ ہے اس آیت کے اندر اللہ سبق دے رہا ہے کہ عبادت کرو اسی کی، اور اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت نظر نیاز بھی عبادت ہے۔ ہم نظر مانتے ہیں، نفل مانتے ہیں، خرائط مانتے ہیں، یا اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہم اتنی دیگیں پکائیں گے، یا اتنی غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، یا کسی کے کپڑے لے کے دیں گے، صدقہ کریں گے، یا کنواں لگوائیں گے، یا نلکا لگوائیں، کچھ ایسا اچھا عمل کریں گے، یا مسجد میں یتیم بچوں پر کوئی خرچہ کریں گے، یا اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے۔ وہ کام تو اللہ تعالیٰ فوراً کرا دیتا ہے۔ ایمان والا جو ہوتا ہے پھر وہ اپنا یہ قرض اتارتا ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ نظر و نیاز بھی عبادت ہے، مانگنا بھی عبادت ہے۔ دعا اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ میرے بھائیوں، یہ بات بہت گہری ہے، سمجھنے والے پر اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، ان کی اپنی مرضی قسمت ہے۔ صرف یا اللہ مدد کہو میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ماں کے پیٹ میں ہم نے کون سا واسطہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو؟ یا اللہ ہماری آنکھیں 2 ہوں، ہمارے ناک کے سوراخ بھی 2 ہوں، ہمیں بولنے والا بنائیو، ہمیں خوبصورت انسان بنائیو۔ کوئی واسطہ وسیلہ نہیں دیا تھا۔ میرے مالک جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ واسطہ وسیلہ دینے والی دعا یہ بھی ملاوٹ میں آ جاتی ہے میرے بھائیو۔ دعا خالص یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی اور مدد نہ مانگو۔ مانگنا عبادت ہے تو عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے میرے بھائیو۔ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہے، اور یہی کامیابی ہے انسان کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔